لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب و بدل وحی کی حدیث نمبر 3۔ گزشتہ درس میں اس حدیث کا کچھ حصہ بیان کیا گیا تھا۔ آج کے درس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ علق کی ابتدائی آیات غار حرا میں نازل ہوئیں، آپ بڑے گھبرائے ہوئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کو جو تسلی و تشفی دی، یہاں سے ہمارا آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، فقالت خدیجہ تو کلا واللہ ما یحزنک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، غمگین اور پریشان نہ ہوں۔ واللہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں، ما یحزنک اللہ ابدا، اللہ کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں کرے گا، کبھی بھی آپ کو غمگین نہیں ہونے دے گا۔ وجہ انک لتصل الرحمہ، آپ کے اندر وہ اوصاف حمیدہ ہیں کہ جس انسان کے اندر وہ اوصاف ہوں تو کتنا بھی گیا گزرا معاشرہ ہو، وہ کبھی بھی ایسے انسان کو غمگین اور پریشان اور اس کو کسی اذیت کے اندر مبتلا نہیں کر سکتے۔ پہلی خوبی آپ کے اندر یہ ہے کہ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں۔ رشتہ داریوں کو ملانا یہ بڑی عظیم خوبی ہے۔ خود بھی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑ کر رکھنا، اگر کوئی ہمسایوں میں گلی محلے میں کسی کا آپس کے اندر کوئی تنازع اختلاف ہو جائے تو سب سے پہلے کوشش کرنا کہ تمام اپنے کام کو ملتوی کر کے مؤخر کر کے اس کام کو سر انجام دیا جائے کہ فریقین کے درمیان، دو افراد کے درمیان صلح و صفائی ہو۔ دوسری خوبی وتحمل الکلہ، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، جو اپنا بوجھ اپنے اوپر نہیں اٹھا سکتے، یتیم بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، دیگر کمزور افراد، آپ ان کے بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کا سہارا بنتے ہیں۔ تیسری خوبی وتکسب المعدوم، آپ کما کر دیتے ہیں ان لوگوں کو جن کے ذرائع اسباب مسدود ہو گئے ہوں، جن کے ذرائع آمدن ختم ہو گئے ہوں، ان کو کما کر آپ دیتے ہیں۔ وتقر الضیف، اور اسی طرح آپ کے اندر ایک عظیم خوبی مہمان نوازی، کوئی جان پہچان والا ہو یا غیر جان پہچان والا، آنے والا ہر اجنبی اس کی آپ ضیافت کرتے ہیں۔ اور پانچویں خوبی وتعین علی نوائب الحق، حق کے راستے میں آنے والی مشکلات اور پریشانیوں میں آپ تعاون کرتے ہیں۔ حق کام، اچھائی کا کام، بھلائی کا کام کرتے ہوئے اگر کسی کو مشکلات آ جائیں تو آپ اس کے معاون بنتے ہیں۔ یہ 5 خوبیاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی بیان کی۔ گویا کہ وہ معاشرہ اگرچہ وہاں نیکی نام کی چیز نظر نہ آتی تھی، ظلم و ستم انتہا درجے کا تھا، لیکن ایسے گئے گزرے معاشرے کے اندر بھی ان خوبیوں کا ایک احترام تھا، ان کی عزت تھی، اور ان کو اپنانے والوں کو قدر کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی یہی اوصاف ابن دغنہ نے بیان کیے۔ جب مکہ والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو برق الغماد پر پہنچے تو ابن دغنہ جو کہ مسلمان نہیں تھا بلکہ اپنے قبیلے اپنے علاقے کا ایک سردار اور سید تھا، اس نے دیکھا، پوچھا ابوبکر کدھر جا رہے ہو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ مکہ والے انہوں نے زندگی گزارنی انتہائی مشکل کر دی ہے،
اس لیے میں مکہ چھوڑ کر اب جا رہا ہوں، چلتے پھرتے زندگی گزاریں گے، جہاں کو اللہ ٹھکانہ دے گا گزاریں گے۔ ابن دغنہ کہنے لگا کہ اے ابو بکر، آپ کے اندر وہ خوبیاں ہیں، اور خوبیاں بے عین یہی اس نے شمار کی تھی کہ آپ رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں، اور تحمل الکلہ، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور جن کے اسباب وسائل مسدود ہو گئے ہوں ان کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ خوبیاں تمام بیان کی، اور ساتھ یہ بیان کیا ابو بکر، اگر آپ مکہ چھوڑ کر چلے جائیں گے تو مجھے بتلا مکہ آباد کیسے رہے گا؟ اگر آپ جیسے لوگوں کے ہمدرد اور غمخوار، رفاہ عامہ کے کام کرنے والے، مشکلات میں دوسروں کے کام آنے والے، اگر آپ جیسے انسان مکہ میں نہیں رہیں گے تو مکہ آباد کیسے رہے گا؟ آؤ میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو مکہ میں لے کر جاتا ہوں، اور کوئی آپ کو کوئی پریشان اور تنگ نہیں کرے گا۔ چنانچہ پھر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مکہ میں لایا۔ تفصیلی واقعہ آگے کتاب الانصار کے اندر یہ واقعہ آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب اس دور میں جہاں نیکی نام کی کوئی چیز نہ تھی، ظلم و ستم کا دورہ تھا، تو وہاں بھی ان اوصاف حمیدہ، رفاہ عامہ، دوسروں کی مشکلات اور پریشانیاں، ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ تو آج کے معاشرہ کے اندر بھی یقیناً وہ انسان قدر کے نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کی عزت اور احترام ہے، اس کی بات کے اندر ایک وزن ہے، جو دوسروں کی مشکلات تقسیم کرتا ہے، جو دوسروں کی مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھتا ہے اور ان کا ہر طرح کا تعاون کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے معاشرہ میں افراط اور تفریط جیسی خامیاں واقع ہو چکی ہیں۔ بعض لوگ وہ رفاہ عامہ کے کام کے اندر تو بہت حد تک ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے حقوق جو وہ انہوں نے نسیہ منسیہ کر کے ہوتے ہیں، اور بعض جو ہے حقوق اللہ کے اندر بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن حقوق العباد و بلائے ہوتے ہیں۔ حالانکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی، دونوں کا خیال رکھنا یہ لازمی ہے۔ چنانچہ یہ سب تسلی و تشفی دینے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر چلی، فن طلقت بہ خدیجہ، تو لے کر چلی آپ کو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حتی اتت بہ ورقۃ بن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ، اور ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ ابن ام خدیجہ، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا ذات تھے، ان کے پاس لے آئی۔ ورقہ بن نوفل یہ اور اس طرح کے مکہ کے کچھ اور اچھی فطرت والے نیک تینت لوگ، وہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی انہوں نے تمام یہ غلط قسم کے رسم و رواج چھوڑ کر حق بات کے وہ متلاشی رہے، اور انہوں نے حق راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کی۔ جس طرح کہ ورقہ بن نوفل، اس نے پوری تحقیق کرنے کے بعد عیسائیت اس وقت صحیح برحق مذہب تھا، نبی کے اعلان نبوت سے پہلے عیسائیت ہی حق مذہب تھا، تو ورقہ بن نوفل نے اس کو قبول کر لیا تھا۔ اسی طرح زید بن عمرو بن نفیل کے بارے میں بھی یہ وضاحت آتی ہے، صحیح بخاری کتاب المناقب کے اندر یہ واقعہ آئے گا کہ زید بن عمرو بن نفیل وہ بھی تحقیق کے لیے نکلے، اور مکہ والوں کے مشرکانہ عقائد سے بیزار ہو کر پہلے یہودیت کی تحقیق کی، پھر عیسائیت کی تحقیق کی، تو انہوں نے بھی یہ تحقیق کر کے اپنی طرف سے جو صحیح مذہب تھا اس کو قبول کرنے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ جب ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچے تو انہوں نے جا کر کہا ابن ام خدیجہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا کا بیٹا یا کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر ان کو ام کہا گیا، جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا ام، اے چچا جان۔ تو چچا اور چچا کا بیٹا ہونا یہ بظاہر آپس میں تعارض ہے، لیکن امام نووی رحمہ اللہ نے اس تعارض کو بڑی آسانی سے حل کیا ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے تو وہ ابن عم ہی تھے، یعنی چچا زاد ہی تھے، لیکن چونکہ وہ بڑی عمر کے تھے تو بڑی عمر کے بزرگوں کو پھر عرف عام کے اندر چچا کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر وہ خونی رشتے وغیرہ کا لحاظ کرنے کے بجائے اس کے سفید بالوں کو، اس کی عمر کو اور ان کے چہرے مہر کو دے کر یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیے جاتے ہیں۔
وکانہ عمران تنصر فی الجاہلیہ، اس کا تعارف یہ کروایا کہ وہ ایک آدمی تھا جو عیسائی ہو گیا تھا زمانہ جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت کے اندر اس نے عیسائیت کا مذہب قبول کر لیا تھا۔ یہ ان کی علامت تھی کہ انہوں نے اس دور میں جو سب سے حق اور صحیح مذہب تھا اس کو قبول کیا۔ وکانہ یکتب الکتاب کتاب العبرانیہ، اور اسی طرح ورقہ بن نوفل کی خوبیوں اور ان کی نیکی اور تقوی میں سے یہ بات بھی تھی کہ دیگر کاروبار میں مشغول ہونے کے بجائے ان کا مشغلہ وہ آسمانی کتاب جو انجیل تھی اس کو عربی زبان کے اندر ٹرانسلیشن کرنا تھا۔ وکانہ یکتب الکتاب العبرانیہ، اور وہ لکھا کرتے تھے کتاب کو عبرانی میں۔ یکتب من الانجیل بالعبرانیہ، اور انجیل کو عبرانی زبان کے اندر لکھتے، ما شاء اللہ ان یکتب، جو اللہ چاہتا وہ لکھتے۔ انجیل تورات انجیل کس زبان میں تھی اس کے بارے میں علامہ تیمی جو ہے وہ تو فرماتے ہیں کہ یہ دونوں تورات اور انجیل کی زبان وہ عبرانی تھی، لیکن علامہ عینی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تورات تو عبرانی زبان میں تھی، البتہ انجیل جو یہ سریانی زبان میں تھی۔ بہرحال عبرانی ہو یا سریانی، یہ دونوں عربی زبان میں نہ تھی، تو ورقہ بن نوفل کا کام یہ تھا کہ اس کو عربی زبان کا اس کی ٹرانسلیشن کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے جس طرح کہ الفاظ کا تقاضا ہے کہ وہ عربی میں بھی، اور اسی طرح چونکہ یہ سریانی زبان میں تھی اور اس کو عبرانی زبان میں بھی، دونوں زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ کرتی ہوں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں کتب کا ترجمہ کرنا یہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، خصوصاً لوگوں کے رشد و ہدایت والی جو کتب ہوتی ہیں، جو آسمانی کتب ہوتی ہیں، یا آسمانی کتب کی جو شروحات ہوتی ہیں احادیث کی شکل میں، ان کا دوسری زبانوں کے اندر ترجمہ کرنا یہ درست ہے۔ وکانہ شیخاً کبیراً قد عامیہ، اور وہ ورقہ بن نوفل جو ہے وہ شیخاً کبیراً بہت بوڑھے تھے جو کہ نابینے ہو چکے تھے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ان کے پاس گئی، اس وقت ان کی عمر کا حال یہی تھا کہ بڑی عمر کے تھے اور آنکھوں سے نابینے ہو چکے تھے۔ یہ ایک ستی سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آنکھوں سے نابینے تھے تو لکھتے کیسے تھے؟ حالانکہ یہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے، یعنی پہلے وہ لکھا کرتے تھے صحت کی حالت میں، جوانی کی حالت میں، جب آنکھوں کی بینائی ٹھیک تھی۔ تو اب جب بینائی ختم ہوگی تو اب لکھنے لکھانے والا تو سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ فقالت لو خدیجہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتلایا، یا ابن امی اسمع من ابن اخیک، سنیے اپنے بھتیجے سے، اپنے بھتیجے سے سنیے ان کو کیا کیا واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بارے میں نے بھی تسلی دی ہے، آپ بھی کچھ اس کی حقیقت واضح کریں۔ ابن اخیق بھتیجا، یہ بھی اسی طرح جس طرح چھوٹے کو بھتیجا یا بھانجا کہہ دیا جاتا ہے، بسا کا بیٹا بھی کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ اسی اعتبار سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ورقہ بن نوفل کی بنسبت آپ کی عمر بہت کم تھی، جبکہ ورقہ بن نوفل کی عمر بہت زیادہ تھی۔ فقال له ورقہ یا ابن اخی، ورقہ بن نوفل کہنے لگے اے بھتیجے، ماذا ترى، آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا نظر آیا آپ کو، پوری کی پوری خبر بتلائیں۔ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رعا، تو آپ نے جو کچھ دیکھا تھا سب کی سب خبر بتلائی۔ تو کسی کو کسی نتیجہ کے بات کا واقعے کا لینا ہو تو اس کو ابتدا سے لے کر انتہا تک پوری کی پوری بات سنانی چاہیے۔ جیسے کوئی فتویٰ ہے یا اسی طرح کوئی فیصلہ ہے تو اس کے لیے باقی تمام باتوں کو چھوڑ کر درمیان سے کچھ لے لینا، یا جہاں اپنا فائدہ ہو اتنا حصہ بتلا دینا اور باقی کو نسیہ منسیہ کر دینا، یہ درست نہیں ہوتا۔ فتویٰ لینا ہے یا کوئی فیصلہ ہے تو اس کے اندر پوری کی پوری بات کو تفصیل سے بیان کرنا لازم ہوتا ہے۔ فقال له ورقہ، چنانچہ تمام واقعہ سن کر ورقہ بن نوفل آپ کو بتلانے لگے کہ حاضر الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ تو وہی پیغام رساں ہے جس کو اللہ تعالیٰ اتارا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ الناموس خفیہ انداز میں بات کرنے والے، تنہائی کے اندر چپکے سے بات بتلانے والے، مراد پیغام رساں۔ یہ تو وہی پیغام رساں ہیں
جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتے تھے۔ حالانکہ ورقہ بن نوفل انہوں نے عیسائیت کو قبول کیا تھا، تو ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے کہ یہ وہ فرشتہ ہے یا وہ پیغام رساں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بہت لمبا عرصہ ان کی نبوت رہی ہے، اور ان کی کتاب تورات جو ہے بڑی جامع اور معنی تھی، اس لیے عرب کے اندر زیادہ تعارف اور زیادہ تذکرہ وہ تورات اور موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ اور ویسے بھی مشرکین کے بعد دوسرے نمبر پر اس وقت جو عربوں میں لوگ تھے وہ یہودی تھے، اور یہ پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے، اور بہت سارے علاقوں میں یہ آباد تھے۔ تو عیسائیت کی بنسبت یہودیت کا وہاں غلبہ تھا، اور یہ زیادہ معروف تھے، اس لیے جو معروف تھا اسی کا تذکرہ کیا کہ یہ تو وہی پیغام لانے والا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پیغام لے کر آیا تھا۔ یہ ہوتا ہے ایک پڑھا لکھا آدمی اس بات کو سن کر اصل حقیقت تک پہنچتا ہے، ادھر ادھر کے ڈگونسلے لگانے کے بجائے اس نے اصلیت کو پہچان لیا کہ یہ تو اس فرشتے کا نزول ہے، تو یہ فرشتے کا نزول اسی طرح جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی تھا۔ یا لیتنی فیہا جزعن، کاش کہ میرے اندر فیہا اس وقت جزعن طاقت اور قوت ہو، فیہا ضمیر کہ جس وقت آپ کو یہ نبوت اور رسالت ملنے کے بعد آپ اعلان کریں گے، کاش کو اس وقت میرے اندر جزعن منا بڑی مضبوط اور قوت ہے۔ لیتنی اکون حیا، پھر کہا کہ اگر قوت طاقت نہیں تو کاش کہ میں زندہ ہی اس وقت ہوں، کہ جب آپ نبوت کا اعلان کریں گے تو کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تک زندہ رکھے۔ اذ یخرجو کا قوم کا، جب نکال دے کہ آپ کو قوم آپ کی، جب آپ یہ پیغام لوگوں کو بتلائیں گے، حق بات کا اعلان کریں گے، تو نتیجہ اس کا وہی نکلے گا جو سابقہ انبیاء کے ساتھ ہوا کرتا تھا کہ قوم آپ کو آپ کے علاقے سے نکال دے گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوا مخرجیہم، آپ نے تعجب سے پوچھا کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے، مجھے نکال لیں گے؟ کسی کے ساتھ نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی تنازع، نہ کبھی کسی قسم کا معاملہ، تمام مجھے صادق و امین کہتے ہیں، عزت احترام کرتے ہیں، تو آج تک میری کسی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، تو مجھے نکالیں گے؟ آپ نے بڑے تعجب سے پوچھا اب مخرجیہ ہم، کیا نکال دیں گے مجھے وہ لوگ؟ قال نعم، ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جی ہاں، لوگ آپ کو نکال دیں گے۔ وجہ یہ کہ لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به الا اوذی، نہیں لایا کوئی آدمی کبھی بھی مثل اس کی جو آپ لے کر آئے ہیں، مگر اس کے ساتھ عداوت اور دشمنی کی گئی۔ جو دعوت، جو حق آپ کے پاس آیا ہے اور آپ اس کا آگے ابلاغ کرنے والے ہیں، جس منصب پر اللہ نے آپ کو فائز کر دیا ہے، جتنے بھی پیغمبر پہلے آئے، جب بھی ان کو نبوت رسالت ملی، انہوں نے قوموں کے سامنے پیش کی تو انہوں نے عداوت اور دشمنی کی، کیونکہ پیغمبروں نے بنیادی طور پر دو دعوتیں پیش کی ہوتی ہے، ایک تو صرف ہمہ قسم کی عبادت ایک اللہ کی، اور دوسرا اپنے آباء و اجداد کے طریقے چھوڑ کر، اپنے وڈیروں کے طریقے چھوڑ کر پیغمبر کی اتباع اور پیروی۔ لیکن قوموں کو یہ کبھی بات بھی راس نہیں آتی کہ ہزاروں الہوں اور معبودوں کا نظام اور سلسلہ چھوڑ کر ایک اللہ کے پجاری بنے، دوسرا اپنے آباء و اجداد کی، اپنے بڑوں، اپنے سرداروں اور چودھریوں کی باتوں کو چھوڑ کر ایک پیغمبر جو مالی اعتبار سے تو اس کے پاس کوئی اسباب و وسائل نہیں ہوتے، مالی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیسے چلیں؟ یہ کبھی بھی قوموں کو برداشت نہیں ہوا۔ لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به الا اوذی، نہیں لایا کوئی آدمی کبھی بھی اس کی مثل جو آپ لے کر آئے ہیں، مگر اس کے ساتھ عداوت و دشمنی کی گئی۔ وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُعَزَّرًا، اگر پا لیا مجھ کو تیرے دن نے تو میں تیری مدد کروں گا، بڑی مضبوط قسم کی مدد۔ تیرے دن سے مراد کہ وہ دن جب آپ حق کا ابلاغ کرنے کی وجہ سے اس شہر سے، معزز شہر، عزت اور احترام والے شہر سے نکالے جائیں گے، جب مکہ شہر سے نکالے جائیں گے، اگر وہ دن مجھے نصیب ہو گیا،
میں بھی اس در زندہ ہوا تو جو جیسے کیسے بھی ہو سکا میں آپ کا تعاون اور مدد ضرور کروں گا۔ انصر کا نصر معزرہ، بڑی مضبوط قسم کی جتنے بھی اسباب اور وسائل ہوئے سب میں استعمال کروں گا۔ ثم لم ینشب ورقۃ ان توفی، لیکن پھر وہ نہ ٹھہرا ورقہ مگر یہ کہ فوت ہو گیا، لیکن ورقہ کو بن نوفل کو یہ موقع نہ مل سکا۔ تو جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت تک ورقہ بن نوفل وفات پا چکے تھے۔ وفاتر الوحی، اور وحی کا وقفہ آ گیا۔ سب سے پہلے وحی جو سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں، اس کے بعد کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ منقطع رہا، اس کے بعد دوبارہ پھر سے وحی کا سلسلہ جاری ہوا۔ تو یہ جو فترۃ الوحی درمیان میں آیا تھا، اسی کے دوران ورقہ بن نوفل کی وفات ہو گئی تھی۔ یہ روایت امام بخاری 7 مرتبہ صحیح البخاری میں لائے ہیں، ایک جگہ اس جگہ ہے اور 6 اس کے علاوہ بھی مختلف جگہ پر، اور مختلف جگہ پر لا کر اسے مختلف استدلال کیے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4، یہ بھی حدیث نمبر 3 ہی کا ایک تتمہ ہی سمجھے، یعنی سند کا کچھ حصہ ابتدا سے مختلف ہے، بعد میں سند جا کر مل جاتی ہے۔ حدیث نمبر 3 کے اندر یحییٰ بن بکیر کہتے تھے قال حدثنا لیث عن عقیل، اور عقیل آگے ابن شہاب زہری سے بیان کر رہے تھے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ابتدائی سند کو حذف کرتے ہوئے آگے قال ابن شہاب سے یہ حدیث نمبر 4 شروع کی ہے۔ سند کی تحویل 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ ابتدا سے 2 الگ الگ سندیں ہوں اور متوسط درمیان میں جا کر اکٹھی ہو جائیں، پیچھے 2 سندیں الگ الگ آئی ہیں آگے جا کر اکٹھی ہو جائیں، ایک تو سند کی تحویل کا یہ انداز ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے سند ایک ہی آ رہی ہے لیکن آگے جو جا کر اس کے راستے مختلف ہو گئے ہیں، پیچھے سے ایک آ رہی، آگے 2 سندیں ہو گئی ہیں۔ تو یہاں یہ دوسری قسم وہ تھی، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے سند کا ابتدائی حصہ حذف کر کے امام زہری سے شروع کیا ہے، کیونکہ ابتدائی حصہ وہی ہے جو حدیث نمبر 3 کے شروع میں آ چکا ہے۔ فرماتے ہیں قال ابن شہاب، امام شہاب زہری فرماتی ہیں وَأَخْبَرَنِي ابو سلمہ بن عبد الرحمن ان جابر بن عبداللہ الانصاری۔ پیچھے والی حدیث کے اندر، حدیث نمبر 3 کے اندر امام زہری یہ عروہ بن زبیر سے، اور عروہ بن زبیر اگر آگے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کر رہے تھے، لیکن یہاں امام زہری ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، اور وہ آگے جابر بن عبداللہ انصاری سے بیان کرتے ہیں۔ قالا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ یحدث عن فترۃ الوحی، اور وہ بیان کر رہے تھے فترۃ الوحی کا، فترۃ الوحی، وحی کا انقطاع کا، اس کا تذکرہ کر رہے تھے۔ وہوا کی ضمیر سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس سے مراد حضرت جابر ہیں کہ قالا، حضرت جابر نے کہا اس حال میں کو فترۃ الوحی بیان کر رہے تھے۔ حالانکہ بات ایسے نہیں ہے، وہوا سے مراد جو ہے یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ یہی روایت کتاب و تفسیر، امام بخاری کتاب و تفسیر کے اندر، اور اس طرح صحیح مسلم کی کتاب الایمان کے اندر بھی آئی ہے۔ اس کے اندر الفاظ یہ ہے کہ ان جابر بن عبداللہ الانصاری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يحدث عن فترۃ الوحی۔ تو اس کے اندر صراحت ہے کہ وهو يحدث عن فترۃ الوحی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قال، راوی فرماتے ہیں کہ اس حال میں کہ آپ فترۃ الوحی کا تذکرہ کر رہے تھے، فقال فی حدیث، تو آپ نے اپنی حدیث میں ذکر کیا، پیچھے واقعہ وہی ہے تو آگے جو نئی بات تھی اتنے کا تذکرہ کر دیا۔ بین انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء، اسی دوران میں چلتا جا رہا تھا، کس دوران؟ جب غار حرا کے اندر آپ نے اعتکاف کیا، اعتکاف مکمل کرنے کے بعد جب آپ اترتے آ رہے تھے اس وقت، بین انا امشی، اسی دوران میں چلتا آ رہا تھا، اس سمعت صوتا من السماء، اچانک میں نے سنی آواز آسمان سے، فرفعت بصری، تو میں نے اپنی نظر اٹھائی۔ بعض روایات میں ہے کہ پہلے اپنے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، کسی طرف سے کوئی چیز نظر نہ آئی تو پھر آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا، تو اچانک وہ فرشتہ جو آیا تھا آپ کے پاس غار حرا میں،
جالس علی کرسی بین السماء والارض، وہ بیٹھا ہوا تھا کرسی پر، جو کرسی زمین و آسمان کے درمیان میں تھی، فضا کے اندر، ہوا کے اندر، پورے زمین و آسمان کا خلا بھرے ہوئے تھی، اتنی بہت بڑی ایک کرسی کے اوپر تشریف فرما تھے۔ اس سے بعض اہل علم نے یہ استدلال کیا کہ استاد کرسی پر بیٹھ کر پڑھا سکتا ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام جو پہلی وحی لے کر آئے ہیں تو وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ کرسی کے بعد جو آپ کے پاس آئے ہیں تو پھر تو وہ کرسی والی کیفیت نہیں تھی جب آپ کو دبایا ہے، تو بہرحال پہلے وہ کرسی پر بیٹھے ہیں، تو استاد اگر کرسی پر بیٹھے تو یہ کوئی تکبر فخر کی بات نہیں ہے، استاد کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اونچی جگہ پر ایک عزت اور احترام کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے۔ بہرحال کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آپ کے پاس آیا تھا، جالس علی کرسی، وہ بیٹھے ہوئے تھے کرسی پر، بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان۔ فرعبت منہ، آپ فرماتے کہ میں اس سے خوف کے ساتھ بھر دیا گیا، روب سے، یعنی میرے اس کا روب میرے اوپر چھا گیا۔ وہی بڑی کیفیت، اتنی بڑی کرسی، زمین و آسمان کا خلا بھرا ہوا، تو یہ دیکھ کر میرے اوپر کوئی ہیبت اور خوف والی کیفیت طاری ہوگی۔ فرجعت، تو میں واپس لوٹا، فقلت زملونی، تو آپ نے فرمایا مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ اس جگہ تکرار نہیں ہے، یہاں زملونی ایک مرتبہ ہے۔ فانزل اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا المدثر قم فانذر، یعنی سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی۔ تو گویا کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی وحی سورہ علق کی ابتدائی آیات، اور فترۃ الوحی، وقفے کے بعد جب دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس وقت سب سے پہلے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھی۔ فحمی الوحی وتتابع، پھر وحی کا سلسلہ تیز ہو گیا اور لگاتار ہوا، پھر اس کے بعد وقفہ نہیں آیا، پھر لگاتار وحی کا سلسلہ جاری رہا۔ وہ کبھی 2-4 دن کا وقفہ، یا جس طرح سورہ کہف کے نزول کے لیے کچھ دن کا وقفہ، وہ تو ایک عارضی تھا، لیکن جیسے یہ پہلا وقفہ ایک طویل تھا، اس طرح کا پھر طوالت والا وقفہ نہیں آیا۔ گزشتہ حدیث میں حقیقی پہلی وحی کا ذکر تھا، اور اس میں فترۃ الوحی کے بعد والی کا، اس لیے اس کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے کہ اس میں کہا گیا تھا کہ پہلی وحی یہ، اور اس میں یہ کہا، تو یہ دونوں کے الگ الگ مواقع ہیں۔ آگے امام بخاری اس کے توابع بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں تابعہ عبداللہ ابن یوسف، تابعہ ضمیر جائے گی یحییٰ بن کثیر کی طرف، جو پچھلی روایت کے اندر یعنی حدیث نمبر 2 کے اندر امام بخاری کہ یہ شیخ تھے نا یحییٰ بن بکیر، یہ ضمیر اسی کی طرف جاری ہے، کہ جس طرح یحییٰ بن بکیر نے یہ روایت بیان کی ہے، اسی طرح اتباع کی اس کی عبداللہ بن یوسف نے اور ابو صالح نے، وتابعہ، اور اس کی اتباع کی ہے، یہ ہو ضمیر جائے گی اکیل کی طرف، کیونکہ پچھلی سند کے اندر یحییٰ بن بکیر اگر لیس سے بیان کرتے تھے اور لیس اگر اکیل سے، تو اگر اکیل کے اندر مطابقت کی ہے ہلال بن رداد نے، اور وہ آگے بیان کرتے ہیں زہری سے، اس میں مطابقت تامہ ہے۔ مطابقت تامہ یہ ہوتی ہے کہ راوی اپنے شیخ کے ساتھ کسی دوسرے راوی کی موافقت کرے، اپنے شیخ کے ساتھ یا شیخ کے شیخ میں جا کے موافقت کر دے۔ اس میں لیث بن سعد سے ابن بکیر نے بیان کیا ہے، اسی طرح عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح جن کا نام عبداللہ بن صالح ہے، انہوں نے بھی یہ روایت بیان کی ہے۔ وقال یونس و معمر بوادرہ، یونس اور معمر انہوں نے جو روایت بیان کی ہے انہوں نے بوادر کا لفظ بیان کیا ہے۔ پیچھے والی روایت کے اندر لفظ تھا کہ جب آپ غار حرا سے واپس آئے ہیں تو آپ کا دل جو وہ کانپ رہا تھا، تو وہاں جو لفظ وہاں اس کی جگہ لفظ بوادر کا لفظ آیا کہ آپ کا جو یہ کندھے اور گردن کے درمیان والا گوشت یہ کانپ رہا تھا۔ تو دل کا جب دل کانپتا تو اس وقت یہ گوشت بھی کانپتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی تعارض نہیں ہے، تو دل بھی آپ گھبراہٹ کو سے کانپ رہا تھا اور جسم کا گوشت بھی تھر تھرا رہا تھا۔ یہ روایت امام بخاری اس کے علاوہ 8 مرتبہ اور بھی لائے ہیں، اور اس کے مختلف پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف مسائل کا استدلال بھی کیا ہے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔